اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین الحمدللہ آج کے سبق میں ہم سورہ الفلق سیکھیں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے سورہ الناس سیکھی تھی اور آج کے سبق میں ہم سورہ الفلق سیکھیں گے۔ سورہ الناس میں 6 آیتیں ہیں اور سورہ الفلق میں 5 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام ہے سورہ الفلق اور یہ مکی سورت ہے، اور میں نے کل کے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مکی اس سورت کو کہتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ایک ایک آیت پڑھیں گے مکمل، اور اس کے بعد پھر ہر آیت کا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے اور آپ کو سکھائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ابھی ہم ایک ایک لفظ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے قل، قاف لام پیش قل۔ میں نے کل کے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قل پڑھیں گے، قل نہیں پڑھیں گے، چھوٹے کاف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس وجہ سے کہ اگر اس کو ہم قل پڑھیں چھوٹے کاف کے ساتھ تو اس کا معنی بدل جائے گا اور معنی ہو جائے گا اے پیغمبر آپ کھائیے، اور اگر ہم موٹے قاف کے ساتھ پڑھیں قل تو اس کا معنی ہے کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ دیکھو کتنا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے ایک لفظ کو جو ہے وہ غلط پڑھنے سے، معنی ہی بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے قاف، ٹھیک ہے، تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ قل اعوذ، ذال ہے، اور ذال کے بارے میں یہ ہے کہ زبان کی چوٹی کو تھوڑا سا باہر نکالیں گے اور پھر اس حرف کو ادا کیا جاتا ہے۔ زبان کی چوٹی تھوڑی سی باہر نکالیے اور پھر پڑھیے اعوذ، ذال پیش ذو، اعوذ برب رب را با زبر رب با لام زیر بل، را کو با کے ساتھ پلس کریں گے اور با کو لام کے ساتھ پلس کر کے پڑھیں گے۔ یہ جو درمیان میں الف ہے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے، تو را کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بی رب الفلق، یہ آخر میں قاف کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، فلق، اس طرح۔ من، غنہ کیا جائے گا، غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔ من شر ما خلق، اس میں بھی قاف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، غاسق اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ کس طرح پڑھا جائے گا، غاسق اذا وقب ومن شر النفا، ٹھیک ہے، شین کو را کے ساتھ ملائیں گے، اور را کے اوپر بھی تشدید ہے، نون کے اوپر بھی تشدید ہے، فا کے اوپر بھی تشدید ہے، پھر اس تشدید کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، تو اس کو ایک الف کے لمٹ میں کھینچا جائے گا۔ شین کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور نون کو فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ایک سانس میں، الگ الگ سانسوں میں نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو درمیان میں الف ہے اور یہ جو لام ہے یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، اس طرح پڑھا جائے گا۔ اور آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے۔ شر النفاثا، ٹھیک ہے، شر النفاثا، نفاثا فی العقد، یہ فا ہے، اس کو فے نہیں پڑھیں گے بلکہ فا کو فا پڑھا جاتا ہے۔ فا کے نیچے یہ زیر ہے اور اس کے ساتھ یہ جو یا لگی ہوئی ہے یہ یا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ فا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ درمیان میں یہ جو الف ہے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ یا بھی نہیں پڑھی جائے گی اور یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ فل عقد،
دال کو ظاہر کریں گے. عقد ومن شر حاسد اذا حسد، اس میں بھی دال کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. یہ دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. ان دونوں صورتوں کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی صبح کو پڑھے تو شام تک، شام کو پڑھے تو صبح تک، اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی.